جنازے کی نماز میں امام کہاں کھڑا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر مرد کا جنازہ ہو تو امام سر کے پاس کھڑا ہوگا، عورت کا جنازہ ہو تو امام اس کی بیچ میں کھڑا ہوگا، عورت کے وسط میں اس کی کمر کے پاس کھڑا ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو غالب الخیاط کہتے ہیں کہ ایک جنازے کی نماز حضرت انس بن مالک نے پڑھائی، جنازہ مرد کا تھا، حضرت انس بن مالک سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ جب وہ جنازہ اٹھا لیا گیا تو پھر قریش کی ایک عورت کا جنازہ لایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ یہ فلاں خاتون کا جنازہ ہے، اس کی بھی جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے جنازے کی نماز پڑھائی اور بیچ میں کھڑے ہوئے، فقام وسطہا، اس عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے اس میں علاء ابن زیاد الادوی ایک تابعی بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مرد کے جنازہ آیا تو حضرت انس بن مالک کہیں اور کھڑے ہوئے، عورت کا جنازہ آیا تو کہیں اور کھڑے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابو حمزہ کیا اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا کہ مرد کا جنازہ ہو تو جہاں آپ کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوں، عورت کا جنازہ ہو تو جہاں آپ کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوں؟ تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت علاء ابن زیاد ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی حدیث کے راوی ابو غالب کہہ رہے ہیں کہ حضرت علاء ابن زیاد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ احفظوا، اس بات کو نوٹ کر لو، یاد کر لو، یعنی یہی سنت ہے، اللہ کے رسول کا یہی طریقہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ یہ ابن ماجہ کی 1494 اور ترمذی کی 1034 اور مسند احمد کی 13114 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں گے اور اس کے بعد 3 بار اور اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ 4 تکبیریں کیوں ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 1235 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 951 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو ان کی موت کی خبر دی اور آپ مصلی کی طرف نکلے جہاں آپ جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ فصف بہم، آپ نے صحابہ کی صف لگائی، وکبر اربعا، اور 4 آپ نے تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی سورت اگر ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں۔ دعائے ثنا کا ثبوت نماز جنازہ میں نہیں ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃ، اور ساتھ میں کوئی ایک سورت اور پڑھی، وجہرا، اور زور سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں سنائی دیا۔ فلما فرغ، جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، فسألتہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو جنازے کی نماز زور سے پڑھائی اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا انما جہرت، میں نے زور سے اس لیے پڑھائی، لتعلموا انہا سنت وحق، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی جائے گی، یہ دونوں باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ یہ سنن نسائی کی 1987 نمبر کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے 1335 نمبر کے تحت، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ لیکن عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنازے کی نماز سری پڑھائی جائے، آہستہ پڑھائی جائے۔ کبھی کبھار تعلیم کے لیے لوگوں کو دعا وغیرہ یاد ہو جائے یا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے، اس مقصد کے تحت جہری پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عمومی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ سری پڑھی جائے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ، جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافۃ، کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور آہستہ پڑھے، ثم یکبر ثلاثا، پھر 3 تکبیر اور کہیں، والتسلیم عند الآخرہ، اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یہ سنن نسائی کی 1989 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی اور سورت اگر ملانا چاہیں ملا دیں، ضروری سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا لیں تو بہتر ہے، نہیں ملائیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ سنن بیہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر، تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد جنازے کی نماز کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی 3199 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کے اوپر جنازے کی نماز پڑھو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے خالص دل کے ساتھ خالص دعا کرو۔ اب جنازے کی نماز میں کون کون سی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟
آئیے کچھ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 963 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فحفظت من دعائہ، تو میں نے آپ کی دعا کو سن کر کے یاد کر لیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے جہری نماز پڑھائی تھی۔ وہو یقول، آپ نے اس جنازے کی نماز میں پڑھا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کو معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اے اللہ اس کو پانی سے، برف سے اور اولے سے دھل دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ اس کو میل اور کچیل سے ویسے ہی، اس کو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے جیسے میل اور کچیل سے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اے اللہ اس کے گھر سے بہتر اس کو گھر عطا فرما، اس کے جوڑے سے، اگر یہ عورت ہے تو اس کے شوہر سے، اگر یہ مرد ہے تو اس کی بیوی سے بہتر جوڑا اس کو عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر اہل اس کو عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے، وَعَذَابِ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میں دعا ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ حضرت عوف بن ابن مالک کہتے ہیں اتنی بہترین دعا اللہ کے رسول نے یہ پڑھی جنازے پر کہ میں نے تمنا کی ان اکون ذالک المیت، کہ کاش وہ میرا جنازہ ہوتا، میں مرا ہوتا اور میرے لیے اللہ کے نبی ایسی دعا کرتے۔ تو یہ دعا ہم جنازے کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، ابو داؤد 3201 نمبر، ترمذی 1024 نمبر اور ابن ماجہ 1498 نمبر کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ کیا مطلب ہوا اس دعا کا؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہم میں سے جو لوگ حاضر ہیں ان کو بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ اے اللہ اس مرنے والے کے اجر سے ہمیں محروم مت فرما، اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا مت فرما۔ یہ دعا بھی ہم جنازے کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد۔ اس کے بعد چوتھی بار اللہ اکبر کہیں گے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، 3 عادتیں ایسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ احداہن، ان 3 عادتوں میں ایک عادت یہ بھی تھی، التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، کہ جنازے کی نماز میں ویسے ہی سلام پھیرا جائے جیسے عام نمازوں میں پھیرا جاتا ہے۔ یہ سنن بیہقی کی صحیح روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 کے اندر 43 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جنازے کی نماز میں صرف داہنی طرف ایک طرف سلام پھیرنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فکبر علیہا اربعا، 4 تکبیریں آپ نے کہیں، وسلم تسلیمۃ واحدہ، اور ایک مرتبہ آپ نے سلام پھیرا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ 3 ایسے اوقات ہیں جن میں جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ مجبوری ہو، لیٹ کرنے میں لاش وغیرہ کے بگڑنے وغیرہ کا خطرہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ایمرجنسی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، 3 اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور ہمیں مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع کیا۔ حین تطلع الشمس، جس وقت سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، حتی ترتفع، حین تطلع الشمس بازغۃ، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نہ تو مردے کو دفن کیا جائے نہ کوئی نماز پڑھی جائے، حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، تھوڑا سا بلند ہو جائے۔
وحین یقوم قائم الظہیرتی، اور بالکل عین نصف النہار کے وقت، بالکل دوپہر کے وقت اللہ کے رسول نے ہم کو نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفنانے سے منع کیا، حتیٰ تمیل الشمس، یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا ڈھل جائے، وحین تزیف الشمس للغروب، اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہونے والا ہو، ڈوبنے والا ہو، حتیٰ تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے ہم نماز پڑھیں یا مردے کو دفنائیں۔ ان 3 اوقات میں اللہ کے نبی نے منع کیا۔ یہ صحیح مسلم کی 831 نمبر کی 831 نمبر کی صحیح روایت ہے۔